رمضان میں سحری کے بعد سونے کے نقصانات۔ نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ایسا ہے جو ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو سحری کھا کر فوراً سو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 حلقی رکعتیں فجر کی سنتیں ادا فرماتے اور پھر کچھ دیر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ اس کے بعد جیسے ہی مؤذن اقامت کے لیے اجازت لینے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالی کے ذکر، اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جو دنیا بھر بھاگ دوڑ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو دنیا میں جتنی بھی تگ و دو کی جائے، محنت کی جائے، لیکن وہ حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں صبح کے وقت سو رہی تھی، آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے اپنے قدم سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، غافل لوگوں کی طرح سوتی نہ رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی رکعت فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مت سویا کرو، کیونکہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر اور استغفار کرنے سے رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے اور رزق کے پیمانے وسیع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین 3 کاموں کی وجہ سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ سب سے پہلے ناحق خون بہائے جانے پر، یعنی اگر کسی انسان کا ناحق بلا وجہ قتل کر دیا جائے تو نمبر 1، اور نمبر 2، زنا کے بعد غسل کیے بغیر چلنے پر، استغفر اللہ، اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے تو وہ اگر بغیر پاک ہونے کے زمین پر چلے۔ نمبر 3، طلوع آفتاب سے پہلے سونے پر، یعنی کہ جو بندہ اٹھ جائے یا پھر اٹھ کے سو جائے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی گئی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، چونکہ فجر کے بعد یا پھر فجر کا سارا ہی وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں نوجوان رات دیر تک موبائل، سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ میں مصروف رہتے ہیں، جس کے باعث ان کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو فوراً دوبارہ سو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دن کے 12 بجے یا 1 بجے بیدار ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے دن میں برکت کیوں نہیں، ان کی روزی رزق میں کشادگی کیوں نہیں، اور وہ پریشانیوں اور غموں میں کیوں مبتلا ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، جو شخص صبح کے وقت سوتا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کا خطاب دے رکھا تھا، آپ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح فجر کے وقت سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتا ہے، جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین پر آتے ہیں تو وہ شخص سو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رزق واپس آسمان کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ دن بھر رزق کی کمی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت، آسانی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کا ذکر کریں، اور اپنے دن کا آغاز بابرکت انداز میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔